اسی طرح بغض ہو جاتا ہے. کسی انسان سے ایسی نفرت ہوئی کہ بغض ہو گیا. بغض کے معنی یہ کہ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ذلیل ہو، یہ خوار ہو، اس کو تکلیف پہنچے، اس کو دنیا کے اندر بدنام ہو. یہ بغض پیدا ہو گیا کسی شخص سے. اور یہ بغض ایسی مصیبت ہے، اللہ بچائے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنے زیادہ انسانوں کی کہ جتنے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں. بنو کلب کی قبیلہ تھا، اس کی بکریاں بے شمار تھیں اور ہر بکری کے اوپر بے شمار بال تھے. تو فرمایا کہ شب قدر میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنا بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں. لیکن دو آدمیوں کی مغفرت کا فرمایا نہیں ہوتی اس میں. ایک وہ کہ جو پاؤں اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھے اور جو کبر کی علامت ہے، اور دوسرے وہ جو دوسرے سے کسی سے بغض رکھتا ہو. بغض رکھنے کے معنی کیا ہے؟ دوسرے کی بدخواہی، دوسرے کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اس کے پاس مال ہے تو وہ چلا جائے، یا اس کے پاس اگر عزت ہے تو وہ عزت چلی جائے، یا اگر مشہور ہے تو اس کی شہرت ختم ہو جائے، یا اگر کوئی بھی اچھائی اس کے پاس ہے وہ ظاہر ہو جائے. بدخواہی کسی کی، یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ شب قدر میں بھی ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی. لیکن بہت سی مرتبہ ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی آدمی کے ساتھ بغض ہو گیا. اب کسی خاص وجہ سے بغض ہو، اگر اس وجہ سے بغض ہے کہ وہ مثال کے طور پر کوئی بہت فاسق فاجر ہے اور فاسق فاجر ہونے کی وجہ سے، فسق اور فجور کی وجہ سے بغض ہے، تو یہ تو عین ایمان کا تقاضا ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور بغض بھی اللہ کے لیے ہو. لیکن کسی کی ذات سے بغض ہو جانا کہ اگر وہ اپنی اصلاح بھی کر لے تب بھی میں تو اس کو بدخواہی کروں گا اس کے ساتھ. تو یہ بغض ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے بھی روکتی ہے. یہ سخت بیماری ہے.